ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی نے اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت دیہی روزگار گارنٹی منصوبے کرماشری کا نام بدل کر مہاتما گاندھی کے نام پر رکھے گی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ممتا بینرجی نے مودی حکومت کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ منریگا منصوبے سے مہاتما گاندھی کا نام ہٹایا جانا شرمناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ بابائے قوم کو احترام نہیں دے سکتے تو ہم دیں گے۔ وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی کا کہنا تھا کہ ریاست کا ہدف مستقبل میں کرماشری کے تحت کام کے دنوں کی تعداد بڑھا کر 100 کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے ہی کرماشری کے تحت بہت سارے کام کے دن بنائے ہیں جنہیں ہم اپنے وسائل سے چلا رہے ہیں۔ اگر مرکزی فنڈ بند بھی ہو جاتے ہیں تو ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ لوگوں کو کام ملے، ہم بھیکاری نہیں ہیں۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی نے یہ اعلان ایسے وقت میں کیا ہے جب ہندوستان کی دونوں ایوانوں میں اپوزیشن کے ہنگامے کے درمیان وی گرام بل کو منظور کر لیا گیا۔ اپوزیشن کی ناراضگی کی وجہ یہ تھی کہ منریگا یعنی مہاتما گاندھی نریگا منصوبے کا نام بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی مودی حکومت نے ایک اہم منصوبے سے مہاتما گاندھی کا نام ہٹانے جیسا قدم اٹھایا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ اسلام آباد نے ابھی غزہ کے لیے بین الاقوامی فوج میں شمولیت کا فیصلہ نہیں کیا ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ اسلام آباد نے تاحال آئی ایس اے ایف میں شرکت کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ اس حوالے سے کسی پیش رفت پر بروقت آگاہ کیا جائے گا۔ بین الاقوامی استحکام فورس کے حوالے سے بعض عالمی دارالحکومتوں میں مشاورت جاری ہے۔ اسلام آباد فلسطین میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے تعلق سے اہم علاقائی اور بین الاقوامی فریقوں سے رابطے میں ہے، لیکن ابھی غزہ میں تعینات ہونے کے لیے بین الاقوامی فوج میں شامل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں شامل ہے۔ واضح رہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے آغاز کے لیے بین الاقوامی امن فوج کی تشکیل بنیادی شرط ہے، لیکن اس فوج کے ڈھانچے اور اس کے مشن کے بارے میں اختلافات دور نہ ہونے اور دسیوں ملکوں کی جانب سے اس میں شمولیت سے انکار کے نتیجے میں واشنگٹن اس فوج کی تشکیل میں ناکامی کے قریب پہنچ گیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل برائے جنوبی ایشیا نے افغانستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات کی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ محمد رضا بہرامی اور افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کی کابل میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور علاقائی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس ملاقات میں افغان طالبان کے وزیر خارجہ کو دورہ ایران کی دعوت دی گئی۔ طالبان کی وزارت خارجہ کی جانب سے اس دعوت کا خیر مقدم کیا گیا ہے، جبکہ سیاسی ماہرین کا خیال ہے کہ یہ دورہ پاک افغان ایران سے فریقی تعلقات اور خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے۔ محمد رضا بہرامی نے افغانستان کے وزیر صنعت و تجارت سے بھی ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون، سرحدی تجارت اور ٹرانسپورٹیشن سروسز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ ملاقاتیں ایسے وقت میں انجام پا رہی ہیں کہ جب گزشتہ اتوار کو اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کی میزبانی میں افغانستان کے پڑوسی اور علاقائی ممالک کی شرکت سے افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس منعقد ہوا، جس کا مقصد افغانستان میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور پیش رفت پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ ایران کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابوالفضل شکارچی نے کہا ہے کہ جون میں ہونے والی 12 روزہ جنگ کے بعد سے ایران کے میزائل بنانے والے کارخانے مسلسل اور بلا تعطل کام کر رہے ہیں۔ تہران کی شریف یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں منعقدہ ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے جنرل ابوالفضل شکارچی نے ایران کی عسکری ترقی اور حالیہ علاقائی کشیدگی پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ جنرل شکارچی نے خاص طور پر فتح میزائل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جون کی 12 روزہ جنگ کے دوران فتح میزائل نے دشمن کے جدید ترین اور پیچیدہ دفاعی حصار کو عبور کیا اور اپنے اہداف کو درستگی کے ساتھ تباہ کیا۔ صہیونی فوج نے جنوبی لبنان کے 2 دیہاتوں پر توپ خانے سے گولہ باری کی ہے۔ المنار ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فوج نے مسلسل جنگ بندی کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جنوبی لبنان کے 2 دیہاتوں رامیا اور مروحین کو اپنے توپ خانے سے نشانہ بنایا۔ ابھی تک اس حملے کے حوالے سے مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔
یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب حالیہ دنوں میں لبنان کی جنوبی سرحدوں پر صہیونی فوج اور مزاحمتی فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ صہیونی حکومت نے 1 اکتوبر 2024 کو لبنان کے خلاف اپنی جارحیت کا آغاز کیا اور 2 ماہ کے بعد 7 دسمبر کو امریکہ کی ثالثی سے جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس معاہدے کے مطابق صہیونی فوج کو 60 دنوں کے اندر جنوبی لبنان سے انخلا کرنا تھا، لیکن اس غاصب صہیونی حکومت نے بین الاقوامی قانون کے برخلاف جنوبی لبنان کی 5 اسٹریٹجک پوزیشنوں پر اپنی فوج تعینات کر رکھی ہے۔ شام کے صوبہ سویدہ میں شیخ حکمت الہجری کی زیر قیادت دروز نیشنل گارڈ فورسز اور جولانی فورسز کے درمیان شدید جھڑپوں کی اطلاعات ہے۔ شامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ آج جمعرات کی صبح ایک طرف سے نیشنل گارڈز فورسز اور دوسری طرف جولانی فورسز کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں، جس کے دوران بھاری ہتھیاروں اور مارٹر گولوں کا استعمال کیا گیا۔ سویدہ کے مغربی مضافات میں واقع قصبوں مجدل اور المزرعہ کے محور پر جھڑپوں میں کافی شدت دیکھنے میں آئی ہے۔ یہ جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب جولانی کی فورسز اور ان کے اتحادیوں نے ڈرون حملے شروع کیے، جس کے بعد شدید جھڑپیں ہوئیں۔ شامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ ان جھڑپوں میں اب تک 2 افراد شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ سویدہ کے مضافات میں واقع قصبے تل حدید اور سویدہ کے شمال مغرب میں النقل کے علاقے میں المنصورہ گاؤں کے محور پر بھی شدید جھڑپوں کی اطلاعات ہیں۔ ان جھڑپوں میں بھی 4 افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ شامی ذرائع نے دونوں طرف سے وسیع پیمانے پر فوجی نقل و حرکت اور پوزیشنوں کو تقویت دینے کی اطلاع دی ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی پولیس اور حریری یہودیوں کے ساتھ جھڑپ میں 10 صہیونی پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ صہیونی میڈیا کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس میں صہیونی پولیس اہلکاروں اور حریری یہودیوں کے درمیان تصادم فوجی ملازمت سے فرار ہونے والے 2 حریری یہودیوں کی گرفتاری کے بعد ہوا ہے۔ صہیونی ٹی وی چینل 12 نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس جھڑپ میں 10 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں، جس کے بعد اس واقعے کے تعلق سے 4 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ بعض صہیونی میڈیا نے مقبوضہ بیت المقدس میں حریری یہودیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپ اور افراتفری کی ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ گزشتہ سال صہیونی حکومت کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کی کابینہ حریری طلباء کو فوجی ملازمت سے مستثنی کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ یہ بحران ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صہیونی فوج کو غزہ میں جاری جنگ کی وجہ سے اپنی ریزرو فورسز کی شدید قلت کا سامنا ہے اور اسے مزید بھرتیوں کی فوری ضرورت ہے۔ فلسطینیوں کی قاتل اور قابض و جارح صہیونی حکومت کی فوج کا کمانڈر ترکیہ کے دورے پر ہے۔ عبری ویب سائٹ معاریب نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کی فضائیہ کے کمانڈر تومر بار نے، جو ترکیہ کے دورے پر ہیں، ترک حکام سے علاقائی مسائل پر گفتگو کی ہے۔ صہیونی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ تومر بار کے ترکیہ کے دورے کا ایک مقصد شام میں ترکیہ کے دفاعی اور رڈار آلات کا مسئلہ اٹھانا تھا۔ صہیونی ماہرین کا کہنا ہے کہ شام میں ترکیہ کے اقدامات سے صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان (TTP) کو افغان طالبان سے کافی لاجسٹک اور آپریشنل مدد ملتی رہی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق سلامتی کونسل کی مانیٹرنگ ٹیم کی 16ویں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ متعدد رکن ممالک نے اطلاع دی ہے کہ داعش خراسان، تحریک طالبان پاکستان، القاعدہ، ترکستان اسلامی پارٹی، جماعت انصار اللہ اور دیگر گروہ افغانستان میں سرگرم ہیں اور بعض بیرونی حملوں کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق القاعدہ طالبان کے ساتھ قریبی روابط رکھتی ہے، جبکہ داعش خراسان کو طالبان کا اہم مخالف تصور کیا جاتا ہے۔ تاہم سب سے بڑا علاقائی خطرہ TTP کو قرار دیا گیا ہے، جو افغانستان میں موجود پناہ گاہوں سے سرحد پار کارروائیاں کر رہی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان طاہر حسین اندرابی نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رپورٹیں افغانستان میں مختلف دہشت گرد تنظیموں کی موجودگی کی تصدیق کرتی ہیں۔ سلامتی کونسل کی رپورٹ میں TTP اور دیگر غیر ملکی دہشت گرد عناصر کا خصوصی ذکر کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ پاکستان کے موقف کی واضح تائید کرتی ہے۔
ہندوستان کے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں شدید ہنگامہ آرائی اور اپوزیشن کے احتجاج کے درمیان لوک سبھا میں منریگا اسکیم کا نام بدلنے والا جی رام جی بل منظور کر لیا گیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق شدید ہنگامہ آرائی اور اپوزیشن کے احتجاج کے درمیان لوک سبھا میں منریگا اسکیم کا نام بدلنے والا جی رام جی یعنی وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیوکا مشن گرامین نامی بل کی منظوری کے بعد اسے پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں بھی منظور کر لیا گیا۔ لوک سبھا میں بل پر طویل بحث کے بعد ووٹنگ ہوئی، تاہم راجیہ سبھا میں اس بل پر 45 منٹ کی مختصر بحث کے بعد صوتی ووٹ سے بل کو منظوری مل گئی۔ لوک سبھا میں اپوزیشن ارکان نے حکومت پر مہاتما گاندھی کے نام کو جان بوجھ کر ہٹانے کا الزام لگایا۔ حکومت کا کہنا ہے کہ جی رام جی بل کے ذریعے دیہی روزگار کے نظام کو زیادہ مؤثر، شفاف اور نتائج پر مبنی بنایا جائے گا، جبکہ اپوزیشن کا الزام ہے کہ نام کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اسکیم کی روح اور حقوقی نوعیت کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ لوک سبھا میں بل کی منظوری سے قبل بل کے خلاف اپوزیشن جماعتوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں مارچ بھی نکالا۔ احتجاج میں شامل رہنماؤں نے سوال اٹھایا کہ آخر حکومت کو مہاتما گاندھی کے نام سے کیا اعتراض ہے۔ غزہ سول ڈیفنس نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ رواں ماہ دسمبر میں 4 بچوں سمیت 17 فلسطینی شدید سردی کے باعث شہید ہو چکے ہیں، خبردار کیا کہ سردی کی شدید لہر میں پناہ گاہوں اور گرم کرنے والے وسائل کے فقدان کے سبب غزہ میں ہزاروں بے گناہ بچوں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے ایک ممتاز نوجوان رہنما کی موت پر کل قومی یوم سوگ منانے کا اعلان کیا ہے۔ شریف عثمان ہادی نوجوانوں کی اس تحریک کے رہنما تھے جس نے رواں برس سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو معزول کیا تھا۔ انڈر 19 ایشیا کپ کا پہلا سیمی فائنل پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آج دبئی میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا سیمی فائنل بھارت اور سری لنکا کے درمیان ہوگا۔ دونوں میچ دن 10 بجے شروع ہوں گے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات نے عالمی بینک کی مالی اعانت سے چلنے والے ہائیڈرو میٹ پروجیکٹ کے تحت موسمیاتی تبدیلیوں کے بارے میں حساس قبل از وقت وارننگ سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے جدید خودکار موسمیاتی اسٹیشنوں کی تنصیب کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ معاہدے کے تحت حاصل کردہ جدید خودکار موسمیاتی اسٹیشنوں کو موسم کی نگرانی اور پیشگوئی کی صلاحیت کو بہتر بنانے کے لیے ملک بھر میں نصب کیا جائے گا۔ یہ اسٹیشن ابتدائی انتباہات اور موسم کی پیشگوئی کے لیے لیڈ ٹائم کو بہتر بناتے ہوئے قیمتی انسانی جانوں کو بچانے اور معاشی نقصانات کو کم کرنے میں مدد کریں گے۔ موسم آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور جزوی طور پر ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے، جبکہ پنجاب اور بالائی سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند اسموگ برقرار رہنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اور پشاور 8 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 12، کراچی 18، کوئٹہ 5، گلگت 3، مری 4 اور مظفر آباد 7 ڈگری سینٹی گریڈ۔ موسم کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم سرد اور جزوی طور پر ابرآلود، جبکہ لیہ میں بہت سرد اور جزوی طور پر ابرآلود رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور بارہمولہ میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 9، لیہ -5، اننت ناگ اور شوپیاں 0 ڈگری سینٹی گریڈ۔